الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الحادين المعدين الراشدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. قال الله تعالى في كلام آخر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا مضرۃ الآخرہ. صدق اللہ العظیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. سب حضرات درود شریف تلاوت فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تعریف کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر کثیراً درود و سلام کی برسات کے بعد آپ سب اور حقیر اصال ثواب کے پروگرام پر دور دراز کا سفر کر کے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. دعا ہے اللہ کریم مرحوم مغفور عبد الخالق جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام نصیب فرمائے. ان کی اولاد کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی رشتہ دار عزیز، ان کے دوست احباب یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب کو صبر جمیل کے ساتھ ساتھ آخرت کی قبر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدلل مفصل گفتگو سن کر آپ بیٹھے ہیں. امید ہے کہ اللہ کریم ہمارے اس وقت کو قبول فرما کر ذریعہ نجات بنائے گا. دین کی محافل میں جب بیٹھے تو تنگ ہو کر نہ بیٹھا کریں اور دل کے برتن کو سیدھا کر کے رکھا کرو اور غفلت کا ڈھکن اتار کے رکھا کرو. اور اس برتن میں موتی جائیں گے قرآن کے، حضور کے فرمان کے، اہل بیت اور صحابہ کی محبت کے. جب آپ اس محفل سے اٹھ کر جائیں گے تو آپ کا سینہ حضور کی محبت سے، آل کی محبت سے، اصحاب کی محبت سے، اللہ کے حکموں کی اتباع کی محبت سے یہ سینہ لبریز ہو کر جائے. اگر برتن الٹا ہو، سارا دن ہم اس کو ٹوٹی کو چلا رکھیں، سارا دن ٹوٹی کھلی رکھیں، پانی آتا رہے، برتن میں ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. اگر ٹوٹی خراب ہو، برتن سیدھا ہو، آدھے گھنٹے بعد آئیں گے تو وہ برتن لبریز ہوگا. تو جب بھی نیک محافل میں جائیں، جب بھی نیک مجلسوں میں جائیں، قرآن و سنت کے مجلس میں بیٹھیں تو اپنے دل کے برتنوں کو سیدھا رکھا کرو. محبت سے، شوق سے، دل جمی کے ساتھ گفتگو سنو کہ کوئی قطرہ اس برتن میں آ جائے جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے،
دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی کا پروانہ عطا کر دے گا۔ تو اس لیے ارے بھائی ہر زیرو کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ عالم ارواح میں کچھ اور حکم تھا، عالم دنیا میں آئے تو اور مسئلے آ گئے، عالم قبر میں جائیں تو اور مسئلے آئیں گے۔ عالم ارواح میں ہمیں نماز کا حکم نہیں تھا، عالم ارواح میں ہمیں تلاوت کا حکم نہیں تھا، عالم ارواح میں ہمیں زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، عالم ارواح میں ہمیں حج کا حکم نہیں تھا۔ جو ہی ہم عالم دنیا میں آئے تو عالم دنیا میں جب روح آیا تو ساتھ جسد آ گیا، جسد کے ساتھ ہمارے لوازمات آ گئے، کھانا پینا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، تجارت، کاروبار، خوشی، غمی، دکھ، سکھ، یہ سارا کچھ دینے کے باوجود اللہ کریم نے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اگر یہ سارا کچھ تجھے میں نے عطا کر دیا ہے، یہ رکھنے کے باوجود اگر آپ حضرات میری اور میرے محبوب کی اتباع کریں گے تو پھر اس پر میں بہت بڑا انعام عطا کروں گا۔ رب العالمین کیا انعام عطا کرے گا؟ فرما ادھر تو قبر میں آئے گا، رشتہ دار تیری آنکھوں کو بند کریں گے، قبر کے پتال میں لٹا دیں گے، میں فرشتوں کو کہوں گا اس کے نگاہ کو کھولا جائے اور پہلا انعام اسے دکھایا جائے کہ اس کی قبر کو حد نگاہ کشادہ کر دیا جائے اور جنت میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے، ایک کھڑکی کو کھول دیا جائے جہاں سے جنت کی ہوا بھی آئے اور خوشبو بھی آئے۔ اور کس کو ملے گی بھی؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو اللہ رسول کی مان کر آئے گا۔ میں دو صحابہ کے واقعے سنا کے بعد کو تمام کروں گا اور اللہ کے حضور دعا کروں گا کہ اللہ سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اتباع رسول میں یہ کمال تھا، اتباع رسول میں یہ کمال تھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے تھے مسجد نبوی میں نماز عشاء کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو درداء لبیک یا رسول اللہ، فرمایا ٹھہرو میں اندر سے ہو کر آتا ہوں۔ میرے محبوب اندر گئے تو اماں نے بستر کو بچھا رکھا تھا۔ سبحان اللہ، وہ بستر کیسا بستر ہوگا؟ کھجور کی چھاچ کا بھرا ہوا گدا تھا۔ آج ہمیں مولٹی فارم پر نیند نہیں آتی، اپنے رسول اللہ کی زندگی کو پڑھیں کہ جو کھجور کی چھاچ کا بھرا ہوا گدا ہے اور جو جسم پر اس گدے کے نشان پڑ جایا کرتے تھے، اور شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب تیری عظمت کو میں نے اتنا بڑھا دیا ہے، جہاں میری خدائی وہاں تیری مصطفائی ہے، جہاں میری بات وہاں تیری بات ہے، جہاں میرا ذکر ہے وہاں تیرا ذکر ہے، قرآن میں میرا ذکر ہے، قرآن میں تیرا ذکر ہے، تورات میں میرا ذکر ہے، تورات میں تیرا ذکر ہے، انجیل اور زبور میں میرا ذکر ہے، انجیل زبور میں تیرا ذکر ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہاں مسجد کے میناروں میں میرا ذکر ہے، مسجد کے میناروں میں تیرا ذکر ہے، مسجد میں میرا ذکر ہے، مسجد میں تیرا ذکر ہے، مؤذن کی اذان میں میرا ذکر ہے، مؤذن کی اذان میں تیرا ذکر ہے، تکبیر میں میرا ذکر ہے، تکبیر میں تیرا ذکر ہے۔ اور آپ کا حال یہ ہے کہ وہ کھجور کی چھاچ کا بھرا ہوا گدا اس پر آرام کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ کا کرنا تھا اور اس غلام کا امتحان اور آزمائش تھی اور اس امت کے لیے سبق اور درس تھا۔ اور حضرت ابو درداء باہر انتظار میں کھڑے، حضور بستر پر لیٹے، جو ہی لیٹے آپ کو آرام کی نیند آ گئی اور 1 گھنٹہ غلام رسول، تابعدار رسول، فرما بردار رسول کھڑا ہے، بیٹھا نہیں، چلا نہیں، گھر کی طرف نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ اس لیے نہیں گیا کہ رسول اللہ مجھے کھڑا کر کے گئے، ابھی بار تشریف لے آئیں، 2 گھنٹے ہو گئے، لیکن وہ کھڑا منتظر غلام رسول اللہ آرام کر رہے ہیں۔ حسب عادت حضور فجر کی نماز کے وقت بار جب تشریف لائے تو دیکھا کیا؟ ابو درداء ہاتھ باندھ کے کھڑا، ابو درداء ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ میرے رسول آمنہ کے لال، در یتیم پیغمبر، شان والے نبی، آمنہ کے لال، فرماتے ابو درداء
لبیک یا رسول اللہ. کھڑے ہو؟ بیٹھے نہیں؟ فرمایا خود تو کھڑا کر کے بیٹھتا کہاں. سوئے نہیں؟ فرمایا خود تو کھڑا کر کے سوتا کہاں. چلے نہیں؟ فرمایا خود تو کھڑا کر کے چلتا کہاں. فرمایا تال تال عین عینا یل مہاجر یل انصار، سب مہاجرین انصارین کو اکٹھا کرو. سارے اکٹھے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ ابو درداء کا چہرہ دیکھ رہے ہو؟ یہ میرے غلام کا چہرہ دیکھ رہے ہو؟ یا نبی اللہ جی ہم تو پہلے بھی دیکھتے تھے، آج کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں ہاں آج خاص وجہ ہے، آج خاص وجہ ہے. فرمایا کیا خاص وجہ ہے؟ آج رات عشاء کی نماز کے بعد میں اس کو اپنے دروازے پر کھڑا کر گیا اور خود آرام کرنے لگا. میں سوتا رہا، یہ غلام غلامی میں رہا، یہ غلام کھڑا رہا. یا نبی اللہ اس سے ہمیں کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جس نے جنتی چہرہ دیکھنا ہو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لے. ہمارا حال سبحان اللہ، فجر کی پڑھی تو ظہر کی قضا ہے، ظہر کی پڑھی تو عصر کی قضا ہے، عصر کی پڑھی تو مغرب کی قضا ہے، مغرب کی پڑھی تو عشاء کی قضا ہے. ہمارا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا جب معاملہ آئے تو وہ مولوی صاحب کرے، وہ پیر صاحب کرے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. جہاں اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، ارشاد آ جائے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کامل مومن مسلمان وہ ہے. روڈالہ منڈی کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اگر تم کامل اتباع میں چلے جاؤ گے پھر قبر بھی تمہیں ویلکم کرے گی اور جنت میں ایک منادی کھڑا ہو کر کہے گا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، وہ دیکھو جنت تمہاری انتظار کر رہی ہے. کون سی جنت؟ آپ کے دادا، آپ کے بابا، میرے بابا حضرت آدم اپنے بیٹوں کو تعارف کروا رہے تھے. جب کوئی دعا رد ہو رہی ہو، قبول نہ ہو رہی ہو، تو اس نام کے توسل سے دعا تم کرنا، قبول عرش والا کرے گا. کیا نام ہے بابا؟ فرمایا میں جنت میں پڑھ کے آیا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ. اللہ کی عرش پر یہ تحریر ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جنت کے پردوں پر یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حور کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حور کی پلک پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حور کی گردن میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جنت کے ہر پتے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو پرندے پرواز کر رہے ہوں گے ان کے پیٹ پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے میری اولاد، اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، محمد عربی کا توسل تم دینا، اللہ عرش بری پر قبول فرما لے گا. اتباع رسول میں کمال اختیار کریں. لا اکراہ فی الدین، دین سخت نہیں ہے. یہ تو ہم نے ربڑ بنا رکھا ہے دین کو، اپنی مرضی سے کھینچ لیا. خوشی پر دین کو کھینچ لیا، غمی پر دین کو کھینچ لیا، مسجد میں دین کو کھینچ لیا. لا اکراہ فی الدین. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، حضور نے فرمایا بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لو. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے کنارے کے ساتھ پڑھ لو. بارش ہے تو گھر میں پڑھ لو. اللہ اکبر. اور ہمارا حال، اللہ نے عزت دی، مال دیا، شان دی، شوکت دی، آرام دیا، بلڈنگ دی، بنگلہ دیا، سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، لیکن ہمیں یاد نہ رہا قرآن کی تلاوت کرنا. موبائل کو دیکھنا ہمیں یاد رہا، فیس بک کو چلانا ہمیں یاد رہا، ساری رات اس میں مصروف عمل رہے. جب نماز کا وقت ہوا، یار میرے تو سر میں درد ہے، کمر میں درد ہے، کیسے نماز پڑھی جائے؟ آئے گی قبر، لگے گی خبر.
سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے عجیب و غریب کہا، ہے ہسن دے کے رون لی ہوئی، ہے ہسن دے کے رون لی ہوئی، تینوں دتا کس دلاسا ہو، عمر وہانی انج بندے دی جمیں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی سٹ گتے سن جتھے پرت نہ سکسے پاسا ہو، لیکھا منگسن حضرت باہو نہ رتی گھٹ نہ ماسا۔ میں اکثر جگہ پر یہ کہتا ہوں، اللہ سے یہ دعائیہ کلمے ہیں، زرد پتوں میں پڑا ہوں میرے مولا، گناہوں کے پتے، زرد پتوں میں پڑا ہوں میرے مولا، سبز شاخوں سے جڑا ہوں میرے مولا، ان کے صدقے خطائیں معاف کر دے میرے مولا، جن کی امت میں کھڑا ہوں میرے مولا۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یا آپ مجھ سے سن رہے ہیں، ہمارا مقصد مطلب یہ ہے کہ آپ سارے جنتی بن جائیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا وقت ویسٹ کریں، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو ہم بٹھائی رکھیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ رسول کی بات کو مان کر یہ جہنم کے راستے سے ہٹ جائے اور سیدھا جنت کے راستے پر چلنے والا ہو جائے۔ میں ایک جگہ پر حدیث پڑھ رہا تھا، بس آخری حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ اماں عائشہ الصدیقہ سلام اللہ رضوان اللہ مومنوں کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمے کہتی ہیں، فرمایا آقا قیامت کے روز نفس و نفسی کا عالم ہوگا، افراتفری ہوگی، ساری کائنات کی انسانیت جمع ہوگی، ہر چیز جمع ہوگی، اتنا بڑا رش ہوگا، اگر آپ سے ملاقات کرنی ہو تو آپ کوئی مقام بتا دیں کہ وہاں پر ہم آپ سے ملاقات کر لیں۔ آپ نے 3 جگہ کا ذکر فرمایا، عند المیزان، عند الحساب، عند الصراط، کہا میزان کی جگہ پر آ جانا، اگر وہاں نہ ہو عند الحساب، حساب کی جگہ پر آ جانا، اگر وہاں نہ ہو عند الصراط، پل صراط پہ آ جانا۔ اللہ اکبر۔ اماں نے مختصر پوچھ لیا، یہ اماں اپنی اولاد کے لیے پوچھ رہی ہے، قیامت تک آنے والی یہ نبی کی امت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نورانی اور روحانی اولاد ہے۔ اماں نے پوچھا، یا نبی اللہ آپ میزان پر کیا کریں گے؟ آپ میزان پر کیا کریں گے؟ میری اماں نے اور آپ کی اماں نے فرمایا کہ آپ میزان پر کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اچھا سوال کیا کہ میزان پر میں کیا کروں گا؟ فرمایا جی بتلائیں، آپ میزان پر کیا کریں گے؟ فرمایا جب میرے اس امتی کی نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی میں وہاں کھڑا ہوں گا، اگر کسی میرے امتی کی نیکیاں کم ہونے لگیں گی تو میں اپنی طرف سے نیکیاں اس کی پوری کروا کے اور اس کا میزان اچھا کروا دوں گا اور سیدھا اس کو جنت میں داخل کروا دوں گا۔ عند الحساب، حساب کی جگہ پر کیا کریں؟ فرمایا کسی کی پرچی نیچے اوپر ہو جاتی ہے، حساب الٹا ہو جاتا ہے، مہان دنیا پر رہ کر اس نے حرام کو کھایا، دنیا پر رہ کے باپ کا یہ نافرمان ہوا، دنیا پر رہ کر ماں کو کتیا کہا، دنیا پر رہ کر بیٹی کا حق کھایا، دنیا پر رہ کر ہمسائے کو تنگ کیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو بزرگو، یہیں سے توبہ کر لو، یہیں سے توبہ کر لو، یہاں ہی اپنے دوست کو، اپنے باپ کو، اپنی والدہ کے پاؤں پکڑ لو، یہاں پکڑو گے وہاں پہ ذلیل خوار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے توبہ نہ کی، ان کو منایا نہ، قیامت کے روز بہت بڑیا معاملہ ہو جائے گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں جس کے حساب غلط ہو جائے گا میں سفارش کروں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اللہ نے مجھے اختیار عطا کیا ہے، اللہ کے حکم اور امر کے ساتھ میں سفارش کروں گا، یا اللہ اس کا حساب غلط ہو گیا ہے، کچھ بہتر کر دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب، مانگا تو نے ہے، دے میں نے دیا ہے، اب اس کا حساب میں نے درست کر دیا ہے، تیری دعا کی وجہ سے ہاتھ پکڑو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ تو پھر آخری پل صراط پر آپ کیا کریں گے؟ پل صراط پر دوسری حدیث جس کا اس کے ساتھ ریلیٹڈ رشتہ ہے، میں نے کہا پل صراط کا سفر 50,000 سال کا ہوگا۔ کتنے سال کا بھی؟ 50,000 سال کا سفر ہوگا، بال سے بریک ہوگی، تلوار کی دھار سے
تیز ہوگی۔ ایک بوڑھا بابا میری اس بات کو سن کر کہتا ہے حضرت شاہ جی بات آپ مجھے بتلائیں۔ کیا بتلاؤں؟ فرمایا بال پر کچھ چل سکتا ہے، تلوار کی دھار پر کچھ چل سکتا ہے، 50,000 سال کا سفر 2-4 فٹ کا تو ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ 50,000 سال کا سفر ہے، نیچے اس کے دوزخ ہے، نہیں بھی چل سکتا۔ بال پہ کون چلے؟ یہ رسے پہ نہیں چل، وہ سرکس والے چل سکتے ہیں، وہ بھی عجیب و غریب معاملے کئی مر چکے ہیں۔ کہا 50,000 سال کا سفر بال پہ، باریک بال پہ اور تلوار کی دھار پر کیسے چلا جا سکتا ہے؟ تو ادھر ایک اور بابا بیٹھا تھا، تو وہ مجھ سے دوسرا سوال اس بابے نے کیا اس حدیث کو سن کر۔ کہا حضرت آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس جگہ پر، اس پل پر آپ کے اور میرے نبی بھی ہوں گے؟ آپ کے اور میرے نبی بھی ہوں گے؟ میں نے اس بابے کو کہا تیرا جواب اس بابے نے دے دیا ہے، تیرا جواب اس بابے نے دے دیا ہے۔ وہ بوڑھا بابا تھا، کہتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی، تھوڑی سی تفصیل بتلا دیں۔ میں نے کہا اس بابے نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ وہاں آقا بھی ہوں گے، وہاں آپ کے اور میرے نبی بھی ہوں گے، وہاں محمد الرسول اللہ بھی ہوں گے، وہاں سید الانبیاء بھی ہوں گے، وہاں حسن، حسین، جمیل، اجمل، شریف چہرے والے بھی ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں ہاں ہوں گے۔ فرمایا وہ بابا کہتا ہے پھر اگر وہ ہوں گے ان کی دعا ہوگی، پھر ہمیں نہ پتہ ہوگا کہ بال پہ چل رہے ہیں، ہمیں یہ نہ پتہ ہوگا کہ ہم تلوار کی دھار پر چل رہے ہیں، محمد دعا کرتا جائے گا، ہم پل صراط کراس کرتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائی حضور کی دعا کس کو ملے گی؟ والدین کے بیادب کو، این خیالست مالست جنو، 3 کاموں میں جلدی کرنا، دین کاموں میں جلدی کرنا۔ ارے بھائی بات سننا، یہ میں وہ بات کرتا جاتا ہوں کہ ماں باپ کے بھی ادب اور گستاخ کو کیسے سفارش ملے گی؟ این خیال ہے بے نمازی کو سفارش نہیں ملے گی۔ یہاں توبہ کر لو، توبہ کی برکت سے حضور کی صفات اللہ قبول فرما لے گا۔ جہاں بڑے بڑے بزرگ اولیاء، عتقیاء، عصفیاء وہ قام رہے ہوں گے یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، آپ کے میرے نبی سر سجدے میں رکھیں گے اور کہیں گے اللہم اغفر لی امتی 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 ارفع راسک سلطو توشفہ تشفہ۔ یہ 1 ہفتے کا سجدہ ہوگا، آپ کے میرے نبی کا 1 ہفتے کا سجدہ، ہمیں تو 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں مل رہی۔ 1 ہفتے کا سجدہ ہوگا، اللہ کہے گا ارفع راسک سلطو توشفہ تشفہ۔ سر کو اٹھایا جائے، سر کو اٹھایا جائے۔ جب سر کو اٹھایا جائے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہے گا مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ تو میرے نبی کیا کہیں گے؟ اللہم اغفر لی امتی، امت کو معاف کیا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ فرمائے گا جاؤ میرے نبی، میں نے تجھے اختیار دیا ہے اپنی امت کو جہنم سے خود نکال کر جنت میں داخل کر۔ اپنی امت کو جہنم سے خود نکال کر۔ میرے محبوب یہ نہیں دیکھیں گے کہ جہنم کی آگ ہوگی، انگارے ہوں گے، گرمی ہوگی، آپ جائیں گے اپنے ہاتھوں سے نکالیں گے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے حضور کیسے آگ میں جائیں گے؟ میں نے کہا جیسے ابراہیم گئے تھے، جیسے ابراہیم گئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے قدم رکھا تو اللہ کے قرآن نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اے آگ یہ عام نہیں، یہ خاص ہے، تو گلزار بن جا، یہ میرا یار ہے، مجھے اس کے ساتھ پیار ہے، تو بھی کر اس کے ساتھ پیار۔ یا نارو کونی، اگر ابراہیم قدم رکھے تو آگ گلزار بنتی ہے۔ میرا محمد امت کی فکر کر کے جائے، جہنم میں جائے تو اللہ اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے سارے امتیوں کو محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دلوا کر اللہ اس امت کو نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ حضرات کا بہنہ قبول فرمائے۔ 10 منٹ 20 منٹ میں میرے لیے مخصوص کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ محمد احمد علی اللہ ان بچوں پر رحمت کرم فضل فرمائے، بھائیوں میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ ان کے والد صوفی عبدالخالق صاحب ہمارے بڑے ہی عزیز تھے، بڑے ہی معتقد تھے، بڑی ہی عقیدت رکھنے والے تھے۔ وفات سے چند دن پہلے میرے ساتھ ملاقات کر کے آئے۔ بڑی بیماری کی حالت تھی،
چلنے کے قابل تو ہو گئے تھے لیکن ملاقات کر کے آئے، بڑے خوش تھے۔ ہمارے دادا جی کے ساتھ ان کا تعلق، حضرت سید سردار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید تھے، ان کے ساتھ تعلق، پھر وہ اس تعلق کو قائم رکھا ہے۔ اس تعلق کو اصل میں والدین کا ادب وہ ہے جو اپنے تعلقات کو قائم رکھتا ہے۔ بزرگوں کے ادب کو اگر مد نظر رکھتے ہو تو اپنے تعلقات کو قائم رکھیں۔ پھر ایسے ہی انہوں نے عبد الخالق صاحب نے اپنے تعلق کو، اپنے پیر و مرشد کے اس تعلق کو قائم رکھا، اور آگے ان بچوں پر بھی اللہ خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے، انہوں نے بھی ایسے تعلق کو قائم رکھا ہے۔ رشتہ داری کے تعلق کو، دینی تعلق کو قائم و دائم رکھیں۔ یہ ایک تسبیح کے دانے کی طرح ہے، جیسے ایک دانہ دوسرے دانے کے ساتھ مل کر وہ 100 کی تعداد بڑھتا ہے۔ اس پر درود پڑھو، استغفار پڑھو تو اس کے اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ ایسے تعلقات اگر میں نہ بھی آؤں تو تعلق کی وجہ سے وہاں بیٹھ کر بھی دعا کر سکتا ہوں۔ یا عبد الخالق صاحب بہت اچھے تھے، محمد احمد بہت اچھا تھا، احمد علی بہت اچھا تھا، میں اس تعلق کی وجہ سے، ویسے تو ساری تعلق میں قائم ہے، لا الہ الا اللہ، یہ بہت بڑا تعلق ہے، کلمے والا تعلق بہت بڑا تعلق اور رشتہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑنے والا جب بھی جہاں ہوگا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، جب آپ یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی، سارے مومنوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ حضرات کا دور دراز سے یا قریب سے جتنے بھی آئے ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ یہاں پر دین کی بات کو سنا ہے۔ ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اکٹھا کر کے دین کے بات کو سمجھا دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بہنا قبول و مقبول فرمائے، اور آپ کی اولادوں کو اللہ نیک صالح فرمائے۔ جن کے والدین، بزرگ، بھائی، بیٹے، بیٹیاں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ سب کی مغفرت بخشش فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک کلمہ پڑھ لیں اس عزیز کی مغفرت کی ایصال اور ثواب کی نیت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کلمہ ایک دفعہ پڑھے تو اللہ 20 لاکھ نیکیاں عطا کرے۔ کتنی نیکیاں بھی؟ 20 لاکھ نیکیاں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑے تاجر کو بھی ایک دن کی کمائی 20 لاکھ تقریباً نہیں ہوتی ہوگی، تو وہ کوشش کے ساتھ پہنچ جائے تو پہنچ جائے۔ یہ 20 لاکھ، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، یہاں 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، اور 2 گھنٹوں کی برکات یہ ہے کہ جب آپ اٹھ کر جائیں گے تو آپ کے جنت کے بینک میں 20 لاکھ نیکیاں اللہ جمع کروا دے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ سارے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس نے پڑھا اس کو مبارک ہو 20 لاکھ نیکیاں۔ میں اس نیت سے پڑھا ہے کہ عبد الخالق مرحوم کی روح کو اس کا ثواب کیا جائے، بلکہ ساری نبی کی امت کو اس کا ثواب اللہ عطا فرمائے، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین سب حضرات کا بہنا سننا قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، اس مرحوم مغفور کی نجات فرما، بخشش کا معاملہ فرما، درجات بلند فرما، اس کی اولاد کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے عزیز رشتہ دار دور دراز سے آئے اللہ سب کا آنا بہنا قبول و مقبول فرما۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ و اصحابہ و آل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا رب۔